بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری ایام کے اندر 17 نمازیں پڑھائی ہیں۔ جمعرات کی عشاء کے وقت جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مرض کے اندر شدت اختیار ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، کہ ابو بکر صدیق کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ انہ رجل اسیف، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو بڑے نرم دل ہیں، لا یسمع الناس، جب لوگوں کی گریہ زاری اور لوگوں کے رونے کو سنیں گے، اس شدت کو سنیں گے تو اب وہ لوگوں کو اپنی قرات کی آواز نہیں سنا سکیں گے۔ تو اگر آپ عمر فاروق کو حکم دیں تو وہ نماز پڑھا دیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مرو ابا بکر ان یصلی بالناس۔ بخاری شریف باب الاذان کے اندر یہ حدیث ہے جس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ جب دوسری مرتبہ کہا کہ ابو بکر صدیق کو کہیں نماز پڑھائے تو پھر حضرت سیدنا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی الفاظ کہے کہ ابو بکر صدیق تو بڑے نرم دل ہیں اور وہ اتنی طاقت نہیں رکھیں گے کہ وہ کھڑے ہو سکیں مصلی کے اوپر، اور لوگوں کا گریہ زاری رونا جب وہ سنیں گے تو لوگوں کو قرات میں نہیں سنا سکیں گے۔ تو آپ نے پھر حضرت حفصہ سے فرمایا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں، تو حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر عمر کو کہہ دیں تو وہ نماز پڑھا دیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لأنتن صواحب یوسف، کہ تم جو ہے یوسف والیاں ہوں، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابوبکر صدیق کو کہیں کہ وہ نماز پڑھائیں۔ تو جمعرات کی عشاء کی نماز میں نے پہلے بھی غالباً ایک مرتبہ پچھلے سال درس دیا، جمعے والے دن 5 نمازیں، ہفتے والے دن 5 نمازیں، اتوار والے دن 5 نمازیں، اور پیر شریف والے دن فجر کی نماز کا جب وقت آیا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ مبارکہ سے تھوڑا سا پردہ جو ہے اس طرح سرکایا، تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھا رہے ہیں تو صحابہ کرام نے نمازوں کے دوران ہی اپنے چہرے اس طرح حضور علیہ السلام کے حجرہ شریف کی طرف کر لیے، اور جو حدیث کے لفظ ہے نا بخاری شریف کو یہ ہے کأنہا ورقۃ مصحف، کہ حضور علیہ السلام کے خوبصورت چہرہ ایسے تھا جیسے قرآن پاک کے ورق ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد حضور علیہ السلام نے اپنا پردہ آگے کیا اور حجرے شریف کے بالکل ساتھ ہی جو دیوار تھی وہاں پر بیٹھ کر آپ نے جو ہے وہ نماز ادا فرمائی۔ یہ نماز ہے، اس کے بارے میں محدثین کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء کے اندر پڑھی تھی۔ اب ذرا غور کریں کہ نماز کے اندر اگر کوئی لوگ کہتے ہیں کہ خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں اور حضور علیہ السلام کے حجرے کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں، تو کیا صحابہ کرام کے ذہنوں کے اندر حضور کا خیال نہیں آیا تھا؟ ایک اور حدیث پاک ہے کہ ظہر کی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ اے بلال میں مسجد قباء کی طرف جا رہا ہوں، قبیلے کا نام تھا عمر ابن عوف، وہاں پر کچھ لوگوں کے درمیان میں صلح کرانے کے لیے جا رہا ہوں، اگر میں تاخیر ہو گئی تو ابوبکر صدیق کو کہنا نماز پڑھا دیں۔ جب وقت آیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان پڑھی، جماعت کا وقت آیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سے فرمایا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ جب وہ نماز پڑھانے لگے بھی ایک ہی رکعت پڑھائی تھی کہ پیچھے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے۔ اب یہ بھی ساری حدیثیں پاک بخاری شریف کے اندر ہے، باب التصدیق آپ اٹھا کر دیکھیں تو صحابہ کرام کا معمول مبارک یہ ہوتا تھا کہ ان کو حضور علیہ السلام کی خوشبو کا پتہ تھا۔ آپ محدثین کی کتابیں پڑھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
خوشبو مبارک ایسی ہوتی کہ اگر کسی گلی سے گزر جاتے تو ان گلیوں کے اندر خوشبو آتی تھی۔ صحابہ کرام کسی سے پوچھتے نہیں تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف گئے ہیں، صحابہ صرف خوشبو لے کر اس طرف چلے جاتے تھے۔ یہ وہاں پر معمول مبارک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے ایسی خوشبو وہ نمودار ہوتی۔ خیر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ کرام نے محسوس کر لیا تو اس وقت تصفیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو بائیں ہاتھ کے اس طرح پشت کے اوپر مارا، اس طرح زور کے ساتھ تصفیق کرنا، اس طرح تصفیق کی۔ جب تصفیق کی تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتہ چل گیا۔ یہ نماز کے اندر ہوتا ہے امام کو اشارہ دینے کے لیے، جس طرح آج کل مقتدی کہتے ہیں سبحان اللہ، امام بھول جاتا ہے، اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں، امام کو یاد آ جاتا ہے رکعت وغیرہ کا۔ خیر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مصلی مبارکہ سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ آپ کو جب پتہ چلا تو آپ اپنے مصلی سے اس طرح پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ تو جب بالکل پیچھے چلے گئے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آگے کھڑے ہوئے اور آپ نے پھر باقی نماز مکمل فرمائی۔ تو نماز کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر، کہ تمہیں کس چیز نے ابھارا تھا کہ تم اپنی نماز سے پیچھے آ جاؤ؟ تو عرض کی یا رسول اللہ ما شان ابی قحافہ، کہ ابو قحافہ کے ابن ابی قحافہ، ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے کہ اللہ کے نبی موجود ہوں اور اللہ کے نبی کی موجودگی کے اندر وہ مصلی امامت کے اوپر کھڑے رہیں۔ ابو بکر صدیق کی یہ غیرت گوارا نہیں کرتی اور میری ہمت اور میرا ایمان یہ گوارا نہیں کرتا۔ تو اس طرح یہ نماز تھی کہ جس کے اندر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے تشریف لائے تھے۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے آئے تو اس وقت بھی ظاہر بات ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال مبارک تو آیا تھا تو سارے صحابہ نے تصدیق کی ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ نماز کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ہم اہل سنت و جماعت یہ کہتے ہیں کہ جس نماز کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال نہ آئے وہ نماز ہی نہیں ہوتی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پڑھ کر دیکھ لیں، آپ فرماتے جب مقتدی کہتا ہے نا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی اتحیات پڑھتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، تو اس کا ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح حاضر ہوں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرا مشاہدہ فرما رہے ہیں، یعنی یہ عقیدہ رکھے کہ حضور حاضر ناظر ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام میری نماز کو ملاحظہ فرما رہے ہیں اور نماز کے اندر کوئی حرکت نہ کرے، یہ ہمارے ائمہ نے لکھا ہوا ہے۔ تو اس سے ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہوا کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سمیت سارے صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا ادب کرتے تھے اور کتنا احترام کرتے تھے۔